السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایمان اور اطاعت۔ ایمان کے معنی جاننے اور ماننے کے ہیں۔ جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات اور اس کے قانون کو اور اس کی جزا اور سزا کو جانتا ہو اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان خدا کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی انسان مسلم نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور ایمان کا تعلق وہی ہے جو درخت کا تعلق بیج سے ہوتا ہے۔ بیج کے بغیر تو درخت پیدا ہی نہیں ہوتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ بیج زمین میں بویا جائے، مگر زمین خراب ہونے کی وجہ سے یا آب و ہوا اچھی نہ ملنے کی وجہ سے درخت ناقص نکلے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص سرے سے ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ مسلم ہو۔ البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان ہو، مگر اپنے ارادے کی کمزوری یا ناقص تعلیم و تربیت اور بری صحبت کی اثر سے وہ پورا اور پکا مسلمان نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ایمان انہیں خدا کے احکام کا پورا مطیع بنا دیتا ہے۔ جس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے وہ اس سے اس طرح بچتے ہیں جیسے کوئی شخص آگ کو ہاتھ لگانے سے بچتا ہے، اور جس بات کو خدا پسند کرتا ہے وہ اس کو ایسے شوق سے کرتے ہیں جیسے کوئی شخص دولت کمانے کے لیے شوق سے کام کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں مگر ان کا ایمان اتنا طاقتور نہیں کہ انہیں پوری طرح خدا کا فرما بردار بنا دے۔ یہ اگرچہ کمتر درجے کے لوگ ہیں لیکن بہرحال مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے جرم کے لحاظ سے سزا کے مستحق ہیں، مگر ان کی حیثیت مجرم کی ہے، باغی کی نہیں، اس لیے کہ یہ بادشاہ کو مانتے ہیں اور اس کے قانون کو قانون تسلیم کرتے ہیں۔ اب تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں رکھتے مگر بظاہر ایسے عمل کرتے ہیں جو خدائی قانون کے مطابق نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل حقیقت میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری نہیں، اس لیے ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتا اور اس کے قانون کو قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ یہ شخص اگرچہ بظاہر ایسا عمل کر رہا ہو جو قانون کے خلاف نہ ہو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بادشاہ کا وفادار اور اس کے قانون کا پیروکار ہے۔ اس کا شمار تو بہرحال باغیوں ہی میں ہوگا۔ اب چوتھا درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان نہیں رکھتے اور عمل کے لحاظ سے بھی شریر اور بدکار ہیں۔ یہ سب سے بدتر درجے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ باغی بھی ہیں اور مفسد بھی۔ انسانی طبقے کی اس تقسیم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایمان ہی پر دراصل انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام خواہ وہ کامل ہو یا ناقص، صرف ایمان کے بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ایمان نہ ہوگا وہاں ایمان کی جگہ کفر ہوگا، جس کے دوسرے معنی خدا سے بغاوت کے ہیں، خواہ وہ بدتر درجے کی بغاوت ہو یا کمتر درجے کی۔ اب ہم بات کریں گے علم حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے۔ اطاعت کے لیے ایمان کی ضرورت تو آپ سب کو معلوم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے پسندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق صحیح علم اور ایسا علم جس پر یقین کیا جا سکے کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کائنات میں ہر طرف خدا کی کاریگری کے آثار پھیلے ہوئے ہیں جو اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات کو اس ایک کاریگر نے ہی بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان آثار میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے جلوے نظر آتے ہیں، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا رحم، اس کی پروردگاری، اس کا قہر۔ غرض کون سی صفت ہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں ہے، مگر انسان کی عقل اور اس کی قابلیت نے ان چیزوں کے دیکھنے اور سمجھنے میں اکثر غلطی کی ہے۔ یہ سب آثار آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا 2 ہیں اور کسی نے کہا کہ خدا 3 ہیں، کسی نے بے شمار خدا مان لیے، کسی نے خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ ایک بارش کا خدا ہے، ایک ہوا کا خدا ہے، ایک آگ کا خدا ہے۔ غرض ایک قوت کے الگ الگ خدا ہیں اور ایک خدا ان سب کا سردار ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی لوگوں نے بہت سے غلط خیالات قائم کیے۔ کسی نے کہا کہ انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ کسی نے کہا انسان بار بار اسی دنیا میں جنم لے گا اور اپنے اعمال کی سزا یا جزا پائے گا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قانون کی پابندی ضروری ہے، اس کو تو خود اپنی عقل سے بنانا اور بھی زیادہ مشکل ہے۔
اگرچہ علم اور عقل کا پورا امتحان تو اس طرح ہو سکتا تھا کہ انسان کو بغیر کسی ہدایت کے چھوڑ دیا جاتا، پھر جو لوگ اپنی کوشش اور قابلیت سے حق اور صداقت تک پہنچ جاتے وہی کامیاب ہوتے، اور جو نہ پہنچتے وہ ناکام رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے اپنی مہربانی سے خود انسانوں ہی میں سے ایسے انسان پیدا کیے جن کو اپنی صفات کا صحیح علم دیا، وہ طریقہ بھی بتا دیا جس سے انسان دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکتا تھا۔ آخرت کی زندگی کے متعلق بھی صحیح واقفیت بخشی اور ان کو ہدایت کی کہ دوسرے انسانوں کو یہ حکم پہنچا دیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جس ذریعے سے خدا نے ان کو علم دیا ہے اس کا نام وحی ہے، اور جس کتاب میں ان کو یہ علم دیا گیا ہے اس کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کا امتحان اس میں ہے کہ وہ پیغمبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اس کی اعلیٰ تعلیم پر غور کرنے کے بعد اس پر ایمان لاتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حق شناس اور حق پرست ہے تو سچی بات اور سچے انسان کی تعلیم کو مان لے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اس نے نہ مانا تو انکار کے معنی یہی ہوں گے کہ اس نے حق اور صداقت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کو امتحان میں ناکام کر دے گا، اور خدا اور اس کے قانون اور آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کبھی کوئی صحیح علم حاصل نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ایمان بالغیب کی۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جب آپ کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو آپ علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس طرح قانون کے معاملے میں آپ وکیل پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تعلیم کے مسئلے میں آپ استاد پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ آپ کو بتاتا ہے آپ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ فرض یہ کہ دنیا کے ہر معاملے میں آپ کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں اسی کا علم آپ جاننے والے سے حاصل کریں اور اس پر یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے آپ واقف نہیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں خبر کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم تو ایک ایسے شخص سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحیح علم کے بغیر اسلام کے طریقے پر ٹھیک نہیں چل سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔